اذکار آ گئے تو پھر جادوؤں کے کام ہے. وحی کی تعلیم کو پس پش ڈالتے ہیں نا, پھر جادوگروں کی تعلیمات جو شیاطین ان کو سکھاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے روحانی علم کے مقابلے پہ شیطانی علم ہے, تو وہ پھر رواج پکڑتا ہے. حتیٰ کہ اندازہ کریں نقش سلیمانی بھی لکھا جاتا ہے آج بھی, نقش سلیمانی حضرت سلمان کی طرف. اور یہ کام یہودیوں نے سازش کی. یہودیوں نے کیسے سازش کی؟ انہوں نے سازش اس طرح کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے غیر معمولی معجزات دیے تھے. سورہ سعد پڑھ کے دیکھیں, سورہ سبا پڑھ کے دیکھیں, میرا تخت بلقیس والا کلپ دیکھیں, میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعارف کروایا. سیدنا سلیمان ابن داود علیہ السلام, ان کو پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھائی تھی, ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی. صبح اور شام کی ان کی جو ٹریولنگ ہے وہ ایک ایک مہینے کے برابر وہ تخت پہ سفر کرتے تھے. پہاڑ ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے. جنات ان کے لیے مسخر تھے جو سمندروں میں غوطے لگاتے تھے, بڑی بڑی عمارتیں اور تماثیل ان کے لیے وہ کریٹ کرتے تھے. اتنے غیر معمولی ان کو اللہ تعالیٰ نے پاورز دی تھی سلیمان علیہ السلام کو. ایسی بادشاہت نہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے اس روئے ارض پہ دیکھی ہے نہ قیامت تک. وہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے, انہوں نے دعا کی تھی, اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے نا میرے بعد کسی کو نہ دینا. اللہ نے ان کی دعا قبول کی ہے. تو اب اتنی غیر معمولی پاور تھی تو ظاہر ہے پھر شیطان نے اس کے اگینسٹ زور بھی غیر معمولی لگایا. ٹھیک ہے, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیچھے اللہ تھا, انہوں نے شیاطین کو, جادوگروں کو, ان کو قابو کر لیا. ان سے وہ کام لیتے تھے, قرآن میں ذکر ہے. قرآن میں بس اتنا ہی ہے. اردو میں کہہ رہے لفظ بابل ہے اور بیبلونیا انگلش کے اندر دنیا کی سب سے قدیم ثقافت ہے. تو یہ تم لوگ ہی تھے نا, جو تمہارے لوگوں کا تو صاحب وہی ہے جو سلیمان علیہ السلام نے جب جنات کو قابو کیا تو ابن عباس نے کہا, اور ان کی وہ ساری شیطانی کتابیں جو ہیں, جو ان کو شیاطین کچھ خبریں دیتے تھے فرشتوں سے چوری کر کے, تو اس میں جھوٹ ملا کے وہ پبلک کو بتاتے تھے, وہ ساری کتابیں قبضے میں لے کے سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کے اندر دفنا دی, اپنی کرسی کے نیچے. ان کا رعب تو آپ کو پتا تھا نا, قرآن میں آتا ہے کہ فوت ہونے کے کتنے عرصے بعد تک بھی جنوں کو نہیں پتا چلا, تو ان کی کرسی کے نزدیک کس نے لگنا تھا. بہرحال جب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے, بعد میں لوگوں نے ان کی کرسی کے نیچے سے, انہوں نے کہا پتہ نہیں کرسی میں کوئی ایسی طاقت ہے, وہ جب کھدائی کی تو وہ کتابیں نکل آئیں. انہوں نے کہا اچھا یہ سلیمان تو جادوگر تھا, یہ جادو کی خزانے ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں, یہ ان کتابوں کے ذریعے وہ سارے کام کرتا تھا. ان کے ماننے والوں نے ان کو جادوگر کہہ دیا, کہتے ہیں یار جادو کے بغیر تو اتنا غیر معمولی علم ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نفی کیا. پھر ابن عباس نے کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بری کیا ایسے, اور لوگوں نے پیروی شروع کر دی شیاطین کیے اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں جادوگری. وما کفر سلیمان, سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے, سلیمان جادوگر نہیں تھا, وہ اللہ کا پیغمبر تھا. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, بلکہ شیطانوں نے کفر کیا. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ علم, ہاں مگر اللہ چاہے. یعنی جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے, جو اذکار کرتا ہے, سارے جادوگر مل کے کچھ کر لیں. نبی علیہ السلام پہ بھی جادو ایک دفعہ ہوا ہے جب معوذتین نازل ہوئی ہیں, اس کے بعد کبھی کسی صحابی پہ جادو ہوا ہے؟ حضرت عمر نے پوری دنیا تل پٹ کر دی ہے, سارے جادوگر یروشلم میں بیٹھے تھے, کرتے نا حضرت عمر پہ جادو, بچا لیتے اپنی سلطنتیں؟ نہیں. جب اذکار آ گئے تو پھر جادوؤں کے کام ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتا تھا, نفع کو نہیں دیتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور بے شک ان کو وہ خوب تھا, علم تھا اس بات کا کہ وہ اس چیز کے خریدار ہو رہے ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, کیا ہی برا سودا انہوں نے خریدا اپنی جانیں بیچ کے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کیا وہ کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی. سلیمان علیہ السلام کی اللہ نے قرآن میں صفائی بھی پیش کر دی, پھر بھی نقش سلیمانی آج بھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امام الموحدین ہونے کی گواہی دے دی, شرک سے بیزاری کی گواہی دے دی, پھر بھی آج ان کے نام کے اوپر 2.25 ارب لوگ شرک کر رہے ہیں. تو
اللہ نے تو یہی کیا کہ آپ کو بتا دیا، اب آپ نے نہیں ماننا تو آپ نہ مانیں. تو یہ جھوٹے الزامات تھے، اس کو اللہ نے کنڈیم کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر و شرک کی تعلیم نہیں دی، کوئی تعویذ دھاگے نہیں کیے، وہ وہی کا علم سکھاتے تھے. یہ ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر دی ہوئی ہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، وہ تو پکے موحد تھے. اور میں اس کانٹیکسٹ میں ریکویسٹ کروں گا، میرا تخت بلقیس والا آپ کلپ دیکھیں ضرور، اس میں نے سلیمان علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے کہ کیا وہ شخصیت تھے، اللہ نے ان کو کیا کیا خوبیاں دی تھیں. لیکن بنی اسرائیل ان کے خلاف ہو گیا، حالانکہ خود سلیمان علیہ السلام ابراہیمی تھے، ان کی اولاد میں سے تھے. لیکن جب ان کی غلطیاں ہائلائٹ کیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ خلاف ہو گئے، سلیمان علیہ السلام کے خلاف ہو گئے. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کے ذریعے خود بنی اسرائیل پہ لعنت کروائی ہے. تو وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. ان ہستیوں کو اللہ نے ان کو عزت دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، عزت دی، کتاب نازل کی، زبور ان کے والد کے اوپر، اور جانشین بنایا ان کو. تو یہ نقش سلمانی پھر بھی چل رہا ہے، سلمانی ٹوپی بھی چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے نام کے اوپر. سب کہانی ہے سر. قرآن سے جڑیں، احادیث سے جڑیں تو آپ کو سچائی پتہ چلے گی. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.